السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنیادی طور پر اسی سوال پر گفتگو کریں گے جو کچھ دن پہلے ہم نے یوٹیوب کے اوپر آپ حضرات سے کیا تھا کہ مسجد اقصی بیت المقدس کی سب سے پہلے تعمیر کس نبی نے کی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے نبی، اس کے بعد دوسری کون سی مسجد سب تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ اس سوال و جواب سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر دوسری جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر یا تو خود آدم علیہ السلام نے کی یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے کی۔ دوسری تعمیر نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو طوفان آیا، پانی کا طوفان، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح نے اس کی دوسری تعمیر کی۔ تیسری تعمیر کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تیسری تعمیر مسجد اقصی کی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر اس جگہ پر فرمائی جہاں موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا۔ یہ وہ تیسری تعمیر تھی جو مشہور و معروف تعمیر ہے، اور قرآن کریم اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس گفتگو سے اندازہ ہوا کہ سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے خود کی یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے کی، دوسری تعمیر سام بن نوح نے کی علیہ السلام، اور تیسری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک ایک مقدس ترین جگہ ہے اور خالصتاً مسجد ہے۔ اس کے بارے میں بعض یہودی جو ایک نظریہ قائم کیے ہوئے ہیں کہ اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تھا، اور ہیکل سلیمانی کی بنیادیں مسجد اقصی کے نیچے موجود ہیں، اور ہم اس کو توڑ کر یہاں سے ہیکل سلیمانی برآمد کریں گے، یہ ان کا ایک فاسد نظریہ اور سوچ ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔